اللہ پاک ہم سب کو اس شرف سے مشرف فرمائے۔ قرآن اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یہ چوتھا جمعہ ہے۔ خصوصیت کے ساتھ نماز کے حوالے سے گزشتہ جمعہ میں باتوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ اللہ کا کرم ہے، حساس دل نے اس لیے قبول کیا کہ وہ خدا کی بات ہے۔ ہم شخص نوازی، شخص سازی اس کے قائل نہیں ہیں، شخصیت سازی کے قائل ہیں۔ شخصیت کہتے ہیں خاص طور سے ایمانیات کی دنیا میں جو توحید اور رسالت کی لڑیوں میں پروئی ہوئی زندگی ہو، اسے شخصیت کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ ایسی شخصیات کے زمرے میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مشن خصوصیت کے ساتھ ہے کہ آپ نے شخصیت سازی فرمائی۔ اسی لیے صحابہ کرام ان شخصیات کو بولتے ہیں جنہیں آپ نفوس قدسیہ یہ سب کا بھی عنوان جانتے ہیں۔ دین قرآن پاک کی میں چند آیتیں اور پھر حدیث پاک کے عنوان سے جو ابھی ایک آتے بڑی اچھی حدیث پاک یاد آئی، اور قرآن پاک کی آیت کریمہ کے توازن۔ حدیث جو ہے قرآن کی تفسیر کو کہتے ہیں۔ اللہ اپنے کلام کی توضیح جس ذات سے ڈائریکٹلی کرواتا ہے وہ ہے مفسر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن میں جو کہا جائے اس کہے کا مطلب کیا ہے، سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ آپ الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک کا مطالعہ کریں، جہاں کہیں بھی لفظ صلاح کا ذکر آیا ہے، چاہے آرڈر کے اعتبار سے ہو یا غائب کا سنٹینس ہو، پاسٹ ہو، پرزینٹ کا سنٹینس ہو، پڑھتے ہیں یا پڑھو، اس طرح کے جملے آئے، بہت کم ایسی جگہ میں آپ کو ملیں گے جہاں آپ کو یہ حکم ہو کہ لوگوں اے ایمان والو نماز پڑھو یا نماز ادا کرو۔ اسی لفظ پر غور کریں آپ، اور اہمیت احساس سے نماز کا ایک عنوان لے جائیں۔ اہمیت نماز تو یقیناً آپ کے سینے میں جاگزی ہے، لیکن مجھے اہمیت احساس نماز بتانا ہے، بلکہ اس کو اور اگر الٹا کر لیں، احساس اہمیت نماز، یعنی نماز کی اہمیت کا احساس۔ اس کو دنیاوی اعتبار سے میں مثال یہ دیتا ہوں کہ جیسے سرکاری لوگ کام کرتے ہیں نا، بس خالی دستخط کر دیے اور گھر چلے آئے اور تنخواہ برابر مل رہی ہے۔ تو دیکھیے جاب تو ہے، ایک ذمہ داری، لیکن اس کا احساس نہیں۔ احساس جو ہے انسان کو اپنی ذمہ داری پر کاربند کرتا ہے، ایکٹیو کرتا ہے، اور اس کو ناجائز اور جائز کے حوالے سے برانگیختہ کرتا ہے کہ نہیں، اگر میں نے آدھا گھنٹہ ڈیوٹی نہیں کی ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں پیسہ نہ لوں۔ یہ ہے احساس، اور انسان کا جب احساس ایکٹیو رہتا ہے تو پھر اعمال بھی خوش ہوتے ہیں کیے جانے کے اعتبار سے۔ کرنے والا تو خوش ہوتا ہی، اعمال خود خوش ہوتے ہیں کہ واہ ایسے بندے نے مجھے کیا ہے۔ اور وہی اعمال جب تولے جانے کی بات آتی ہے نا، کیا بات ہے، چھوٹے ہوتے حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے جب میزان دیکھنے کی خواہش کی کہ میزان بتا مولا، تو اللہ پاک نے میزان جب دکھایا تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی شان نبوت کے ساتھ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے کہ اے اللہ یہ پورے آسمان و زمین مشرق و مغرب سے بھی بڑا میزان، اتنا بڑا میزان، اور تو کہتا ہے کہ بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، وہ کون بندہ ہے جو اتنا عمل کرے گا؟ اتنا بڑا میزان، آسمان و زمین مشرق و مغرب کے برابر، اتنا لمبا، کس کا اتنا عمل ہوگا؟
جملے پہ غور کیجیے گا، جو لفظ احساس ہے لے جائیے گا، اور خدا کے واسطے جبہ اوپر دیکھ کر مت جائیے گا. آپ بھی مومن ہیں، میں بھی مومن ہوں. خدا ہم سب کو نمازی بنائے، احساس والا بنائے. حضرت بولے نہیں لے جائیے گا، یہ خدا رسول بول رہا ہے لے جائیے گا. کہتے ہیں داؤد پریشان مت ہو، بنایا میں نے ہے نا، میں نے بنایا ہے. اب ظاہر ہے تولنے کی بات بھی میں نے کی ہے، بھرنے کی بات بھی میں ہی کر رہا ہوں. سنو غور سے، بندہ اگر احساس کے ساتھ، اب ترجمہ وہی کر رہا ہوں، بندہ اگر خلوص کے ساتھ، بندہ اگر للہیت کے ساتھ، بندہ اگر پوری توجہ کے ساتھ، بندہ اگر رجوع الی اللہ کی کاملیت کے ساتھ، بندہ پورے اٹریکشن کے ساتھ ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں دے گا، میں پورے میزان کو بھر دوں گا. شرط دیکھا یہ کھجور، اسی کو ان اللہ علی کل شیء قدیر، دیکھو تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص سب سے امپورٹنٹ ہے، خشوع سب سے امپورٹنٹ ہے، خضوع سب سے امپورٹنٹ ہے، للہیت سب سے امپورٹنٹ ہے، توجہ سب سے امپورٹنٹ ہے، نیت خالصہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر یہ نہیں تو آپ پہاڑ کے برابر، کیا پوری دنیا کے برابر، آسمان و زمین کے برابر بھی عمل کر لیں، نہیں بھر سکتے میزان کو. اور اخلاص والا ایک کھجور بھی اللہ میزان کو بھر دے گا. یہ ہے آپ کے اعمالی دنیا کا اسٹیٹس. اب دوسری ایک آیت کے حوالے سے میں تو کہہ رہا تھا کہ کہیں بھی قرآن پاک میں دھیان دیجیے گا، بڑی توجہ سے سنیے گا، اور جو اسی جمعہ کو میں نے کہہ دیا ہے کہ سنت ہو یا نفل ہو کچھ بھی نہیں چھوڑیے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ایک کھجور پورے کو بھر دیا. فرض و واجب ہے کھجور دینا نہیں ہے، لیکن اخلاص سے آپ نفل کریں گے نا، فرض پر بھاری ہے، اگر غیر اخلاص سے کریں گے تو. اخلاص اور للہیت ہو، اور بندہ جب مخلص ہوتا ہے نا تو اس کے اعمال میں کوالٹی بنتی ہے، اس کی نوعیت بنتی ہے، وہ جنس نہیں رہتا، کوانٹیٹی نہیں رہتا. اور اللہ پاک کو اعمال میں کوالٹی ہی چاہیے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو سلامت رکھے اور شاد رکھے. اسی لیے صحابہ کرام کے حوالے سے یہی کہا گیا نا، اتنا یہ خرچ کرے اور تم پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اخلاص کی اعلیٰ منزل پر یہ فائز ہے. یہ جو کرتے ہیں نا وہ خالص میرے ہی لیے کرتے ہیں، یہ خلوص اور للہ. قرآن پاک میں دیکھیے گا کہیں پر بھی ڈائریکٹلی طور پر یہ حکم نہیں کہ نماز پڑھو یا نماز پڑھتے. اس لفظ پڑھنے پہ ادا کرنا، پڑھنا اور ادا کرنا یہ ایک لفظ ہے. اب انڈیکس کے اعتبار سنیے. اور قائم رکھنا یہ دوسرا لفظ ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اس کا معنی ہے صلاح یعنی نماز کو قائم رکھو. نماز پڑھو کی عربی آئے گی صلو، نماز پڑھو. جیسے آئیو الذین آمنوا صلو ہے نا، وہاں درود پڑھو. صلاۃ کا معنی ایک درود بھی ہے، تو وہاں صلاۃ پڑھو، درود پڑھو. ایسے ہی اگر صلو کا سینٹینس کہیں پر استعمال ہو آرڈر کے اعتبار سے تو اس کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھو، نماز ادا کرو. لیکن قرآن پاک میں آپ دیکھیے شروع ہی سے آپ اگر آئے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ویصلون نہیں ویقیمون الصلاۃ، سب سے پہلی سورہ بقرہ کی شروع ہی میں دیکھیں. اسی طرح اسی میں آپ دیکھیں گے تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اسی سورہ میں آپ جاتے جائیں گے والمقیمین الصلاۃ، تو نماز قائم کرنے والے، نماز قائم رکھنے والے، نماز قائم کرو، یہ الگ انڈیکس بنا. اور دوسرا ہے نماز پڑھو. یہ موازنہ آپ دھیان دیجیے گا، نماز پڑھو میں اور نماز قائم رکھو میں کیا فرق ہے، اور ان دونوں کے مخاطب اللہ کی جانب سے کون ہیں، یہ مفسر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. جو میں نے ابھی کہا نا کہ بخاری شریف کی وہ حدیث پاک مجھے آتے آتے یاد آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باوجود کہ قرآن میں یہ حکم ہو چکا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور صحابہ کرام کو سب سے پہلے سنایا بھی. لیکن ذرا آپ غور کیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنے صحابہ کرام سے ایک خاص خطاب فرما رہے، صلو کما رأیتمونی اصلی.
وہاں پر یہ نہیں فرما رہے اقیم الصلاۃ کما اقیم الصلاۃ، ایسے نماز قائم کرو جیسے میں نماز قائم کرتا ہوں، یہ جملہ نہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے تم نے پڑھتا ہوا دیکھا ہے. مطلب نماز پڑھنے کا حکم ہے. اب یہاں پر یہی کمپریزن آپ کو سمجھنا ہے کہ نماز قائم رکھنے اور پڑھنے میں خطاب صحابہ کرام کو نبی نے کیوں الگ سے فرمایا؟ کیا وہ اقیم الصلاۃ کے مصداق نہیں ہے؟ اور پھر یہ ہے کیا؟ ایک دم جلدی سے آپ کو آواز دے دوں کہ جو خلوص کی منزل پر فائز ہوتے ہیں نا، انہیں اقامت کا حکم نہیں دیا جاتا. اقامت کا مطلب انہیں قائم رکھنے کے حوالے سے حکم نہیں دیا جاتا. اور جو خلوص اور للہیت سے عاری ہوتے ہیں، کمپلیٹ نہیں ہوتے خلوص و للہیت میں، انہیں کہا جاتا ہے نماز قائم رکھو. صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ تم تو خلوص اور للہیت کی اس منزل پر فائز ہو، پڑھتے چلے جاؤ، تمہارا ہر عمل قابل قبول ہے، ہر عمل قابل قبول ہے. تمہارے لیے تو اقامت خود جو ہے کھڑا ہوا ہے قبول کرنے کے لیے اقامت. تو نماز قائم رکھنے کا اب عنوان ہمارے لیے بنا، نماز قائم رکھو. ایک چھوٹی سی بات، آپ کے پاس 10 تولہ سونا ہے، آپ راستے میں جا رہے ہیں، پیچھے سے چور ہے، بیوی ہے اور آپ ہیں، جس کے پاس ذرا صحیح سے رکھو، ذرا صحیح سے رکھو، بچاؤ. یہ نہیں کہیں گے سونا ہے سونا ہے، رکھو، حفاظت کرو، دھیان دیجیے گا. اور اگر کوئی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں بولیں گے. ڈر اور خوف نہ ہو تو کچھ بھی نہیں بولیں گے. آپ ذرا غور کیجیے گا. اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و برتری کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. کوئی رہزن نہیں آ سکتا تمہارے قریب. تمہارے اعمال، تمہارے اخلاص، تمہارے خشوع خضوع کو کوئی بھی نہیں چرا سکتا. اس لیے تم کرتے چلے جاؤ، تمہارا ہر عمل میرے بارگاہ میں قابل قبول ہے. نبی کی زبان نے اعلان کر دیا سلو، تم پڑھو. اور 1400 سال کے بعد صحابہ کرام کے بعد کی امتیوں، اقیم الصلاۃ یہ تمہارے لیے ہے. نماز تو تم پڑھ رہی ہو، لیکن پڑھی ہوئی نماز کو تم قائم بھی رکھ پا رہی ہو. اس لفظ پہ غور کیجیے. آپ کے پاس نعمتیں تو تھی کہ آپ نے اسے قائم رکھا. اب اسی رکھے کو میں آپ کو سمجھا دوں. میں خود ہوں اس میں، دھیان دیجیے گا کہ میں آپ کو صرف نہیں بول رہا، میں خود ہوں اس میں. اللہ پاک ہمیں بھی سچا نمازی بنائے. محبت سے سنیے گا. الحمدللہ. تو اقیم الصلاۃ یہ ہمارے ہی لیے ہے. اب کلیئر کہہ دیں، نماز پڑھنے کا عنوان صحابہ کے لیے، کیونکہ پڑھنے کو اللہ پاک ایک دم بالکل اپنے حفظ و امان میں رکھ کر کے پڑھوا رہا ہے. کوئی کمی بیشی کا عنوان ہی نہیں ہے وہاں. اور ہمارے پاس پڑھنے کا عنوان تو ہے، لیکن اس پڑھے کو ہم بچا نہیں پا رہے. اسی لیے کہا گیا، اب ترجمہ کیجئے، نماز قائم رکھو کا اے مسلمانوں نماز کو بچاؤ. نماز قائم رکھو کا اب عنوان بنا آپ کے لیے، ہمارے لیے، اے مسلمانوں نماز بچاؤ. اب آپ بتائیے، آپ کو ڈائریکٹ اللہ پاک یوں کہہ رہا کہ نماز بچاؤ. کیسے بچانا؟ نماز بچنے اور بچانے کا کیا کانسیپٹ آپ کے پاس ہے؟ تو قرآن پاک ہی سے میں ایک آیت کریمہ آپ کو پیش کروں، ذرا دھیان دیں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور بڑی محبت سے سنیے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے. ایک لفظ عربی میں آتا ہے فحش، فے ہے شین، جس کا معنی ہوتا ہے عادی طور پر، عادی طبعی طور پر، جسمانی طور پر برا کام کرنا. ظاہری طور پر برے کام کرنے کو فحش بولتے، قول میں بھی عمل میں بھی جو بھی ہو. اور ایک ہے منکر، اس کا معنی ہے شریعت کے خلاف کرنے کو منکر بولتے. شریعت نے جن چیزوں سے آپ کو روکا ہے ان چیزوں سے آپ نہیں رک رہے ہیں تو اسے منکر بولتے. اب قرآن پاک کا کانسیپٹ سنیے. پارہ نمبر 21 کی فرسٹ آیت کریمہ آپ دیکھیے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ. اور اس کے بعد سنیے، اس پر آپ نے ہزاروں سے سنا ہوگا، لیکن آپ ذرا سنیے. آپ ریگولر خطاب کے اعتبار سے فرماتا ہے اللہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بہت سنے ہوں گے اس آیت، لیکن آپ ذرا غور کیجئے. اس کا عنوان سب سے پہلے اللہ سبحانہ نے حبیب کو بنایا. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، میرے حبیب جو کتاب آپ پر میں نازل کر رہا ہوں نا، وحی کر رہا ہوں نا، اس کی آپ تلاوت فرمائیے. واقیم الصلاۃ،
اور نماز قائم رکھیے. اب ذرا غور کیجئے گا، امتیوں تم پڑھتی ہو نماز، تمہارے اندر وہ کیپیسٹی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے ڈائریکٹ لیا. آپ بھی اس دائرے میں اگر آنا چاہتے ہو تو آپ انہیں بیس بنا کر، آئیڈیل بنا کر کے نماز کی اقامت اور نماز کے محفوظ رکھنے کا ایک خصوصی عنوان لو. اللہ پاک فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز طبعی برائیوں سے اور شرعی برائیوں سے. یہ جملہ سمجھ گیا؟ طبعی برائیاں، طبعی برائی زبان سے، اداؤں سے، ظاہری طور پر جو برائیاں ہیں. اب جلدی سے سڈنلی آپ کو بول دو، نماز ابھی پڑھ کے آپ جائیں گے اور نیچے جا رہے ہیں، نہ بڑوں کا خیال ہے نہ چھوٹوں کا خیال ہے، دیے جا رہے ہیں ہنسی، دیے جا رہے ہیں مذاق، نہ چچا کو دیکھ رہے ہیں نہ دادا کو دیکھ رہے ہیں نہ بڑے کو دیکھ رہے ہیں نہ کسی کو دیکھ رہے ہیں، نہ من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا، اس کا عنوان ہی نہیں ہے. نبی نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم و توقیر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو بڑا چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اس طرح سے بے ادبی کا ماحول. کیا ہوا تھا آپ کو سنت پڑھنے سے؟ کس نے روکا تھا آپ کو؟ سنت تو مؤکدہ ہے نا. جمعہ کی نماز میں جو رکعات، جو تعداد کے اعتبار سے وہ 14 ہے نا. 14 میں آپ کو پتا بھی نہیں کہ قبلیت سنت مؤکدہ کتنے ہیں، بعدیت سنت مؤکدہ کتنے ہیں. بس امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیے، پیچھے کیا پڑھ لیے، امام کے پیچھے پڑے سو ہیں. پڑھتے کہاں ہیں؟ پڑے ہیں ان کے پیچھے. اسی لیے تو جاتے بولے کتنا لمبا کھینچے جی، کتنا یہ کرے جی. تو آپ پڑھنے آئے تھے یا ان کے پیچھے پڑھنے آئے تھے؟ یہ ہے. نماز تو پڑھ لیا آپ نے، بچا نہ سکے نماز کو. بچانا یہ ہے کہ آپ پورے شرائط کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ، پوری اہمیت کے ساتھ اس طرح نماز پڑھیں کہ آپ کے دماغ میں خود آواز آئے ہاتف غیبی سے، اے میرے بندے تو نے نماز کو قائم رکھا ہے، تو نے نماز کو قائم رکھا ہے. آپ خود 10 منٹ تک اپنی نماز کو یاد نہیں کر پا رہے ہیں اور رب سے انتظار کر رہے ہیں کہ قبولیت کی سند اتارے، قبولیت کی سند اتارے. آپ جمعہ کی نماز پڑھے، جمعہ کی نماز پڑھنے سے لے کر گھر سے جانے تک آپ خود محاسبہ کیجئے کہ کتنی گڑبڑی آپ کر رہے ہیں. اگر کسی نے ذرا سی گاڑی گھڑدم میں الٹا پلٹا کر دیا تو آنکھ دکھا دیا آپ نے. یہاں آپ تو بڑے مہذب گالیاں بھی بکتے ہیں، لوگ مہذب گالیاں بکتے ہیں. اب یہاں کے حساب سے بولے اللہ کرم کرنا نہیں میرے بھائیو. قرآن کہتا ہے کہ نماز اگر آپ کو طبعی، جسمانی، پریکٹیکلی، زبانی، قولی، عملی، حرکتی برائی سے نہیں روک رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کی نماز ایک فارمیلٹی ہے، ایک ظاہری ڈیوٹی ہے، اور اگر روک رہی ہے تو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے. یہ مقبولیت کا عنوان قرآن دے رہا ہے، یہ میں نہیں دے رہا ہوں. آپ دیکھ لیں پارہ نمبر 21 میں فرسٹ ہی آیت میں، ان الصلاۃ تنہا. اگر مسجد سے باہر جا کر آپ نے تنقید اور غیبت کرنا شروع کر دیا تو سمجھ جائیے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے. اور غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ نہیں ہے کہ آپ برائی بیان کریں. غیبت یہ ہے کہ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں نا، آپ کے اس کرنے سے ان کو تکلیف ہو جائے، باوجود ہے کہ وہ سچ بات ہو. ایک چھوٹی سی مثال دیں. زید جو ہے نماز نہیں پڑھتا، جمن کے پاس آپ بول رہے ہیں وہ بے نوازی ہے جی، وہ ایسا ہے جی، وہ ایسا ہے. اب ان تک بات پہنچی، اس کا دل ٹوٹ گیا. اگر میں نہیں پڑھتا تو آپ مجھے کہہ دیتے، میری غیبت کیوں کرے؟ غیبت غیب سے ہے، غیب میں حقیقت بھی آپ بیان کریں گے، لیکن اگر اس کا دل ٹوٹے گا یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت ہے. کیا ہم ملوث نہیں ہیں اس میں؟ گھروں میں کہو عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، اس لیے نہیں تم پیدا کی گئی ہو کہ غیبت کرو. کوئی عمل قبول نہیں ہو رہا ہے اگر تمہاری زبان غیبت سے محفوظ نہیں. کوئی عمل قبول نہیں ہو رہا ہے اگر تمہاری ادا، تمہاری ظاہری برائیوں سے محفوظ نہیں ہے. سنتوں کے ترک کا عنوان بنا لی ہے قوم نے. جس کی عبادت کو رب العالمین نے مصطفیٰ کے صدقے میں کوالٹی کا ایک عنوان دے دیا ہو، وہ کوانٹیٹی پیش کر رہی ہے. یہ فرض ہے، اس کی پوچھ گچھ ہوتی، یہ سنت ہے، اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی.
हिम्मत है इंसान कि अल्लाह को तू पूछ-गछ के उन्वान में आ सके? हिम्मत है? उमर इब्न खत्ताब हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बावजूद है कि अल्लाह की तरफ से, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मकबूलियत, महबूबियत इतनी आला सनद के साथ नाजिल हो चुकी है, शैतान उनसे डरता सनद नाजिल हो चुकी है, भागता सनद नाजिल हो चुकी है। तो अब तो नफ्से अम्मारा का कोई उन्वान ही नहीं रहा उनके पास, क्योंकि शैतान जब डरता तो नफ्से अम्मारा पर तो शैतान ही का तसल्लुत होता और वो डर करके, आप समझिए इस बात को। लेकिन वो उमर इब्न खत्ताब है, ध्यान दीजिए आप, एक कीली को, एक कंकड़ी को उठाते हैं और ऐसे देख रहे हैं। इसको वाकयात और हिकायात की दुनिया में नहीं सुनिएगा, हमारी जमात वैसी जमात नहीं है जो हिकायात और किस्से बयान करे। ये अट्रैक्शन दे रहा हूं, ये एहसास दे रहा हूं। उठाते हैं और कहते हैं, एक कंकड़ी, एक कीली, एक यहां के हिसाब से कहूं माचिस की कीली के सर की थी, उठाकर बोल रहे हैं तू मुझसे अच्छी है। अब उनके मानने वाले पूछे देख करके ये क्या बोल रहे हैं? हम लोगों के मानने वाले मुरीद हो तो कहते हैं पीर साहब के जो डील हो गए यही बोलेंगे, लेकिन वो इश्क की मंजिल पर आला फाइज थे। क्या बात है। कहते हैं अदब और एहतराम के साथ, हुजूर क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? महसूस कीजिएगा, ऐसा क्यों कह रही है, कैसे आपसे अच्छी हो सकती है? कहा हाँ, इसलिए कि अल्लाह इससे हिसाब नहीं लेगा और मुझसे हिसाब लेगा। कुछ समझ में आया? हम नहीं कह रहे हैं, आपका पीर जाहिरी तौर पर नहीं, वो कह रहा है जिसे खलीफा दौम की और फारूक आजम हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली शान कह रही है। जन्नत में जिनका इंतजार हुआ है, इश्तियाक कर रही है, शौक कर रही है जन्नत, वो जात कह रही है। ये किसके डर से कह रही है आप बताइए तो? ये सिर्फ 2 रकात जुमा की नमाज पढ़कर जा करके हलाओ, हाँ आ रहा हूं, पैसा भेज दो, वो कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये मिला, वो मिला, वहां से सूदा आए, वहां से रिश्वत आए, वहां से अरे मार दो, वो दादा को बोल दो, ये है। किसको धोखा दे रहे हो आप? खुदा को। अल्लाह गनियुम बिमा तामलून, तुम्हारे अमाल से अल्लाह बेनियाज है, मत करो अमल। अल्लाह अल्लाह है, तुम्हारे ईमान से जाती तौर पर अल्लाह को जरूरत नहीं, तो अमल की क्या बात है? ईमान जो पहला राउंड है, अमल तो सेकंड राउंड है ना। ईमान भी लाकर रब पर एहसान नहीं किए हो, ये मुस्तफा का फैजान है कि रब ने तुम पर एहसान किया है ईमान की दौलत देकर। तुम पर यमुन्नो लाकिन्नुल्लाह यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। तुम अगर सच्चे हो तो ये अकीदा रखो कि मुस्तफा के सदके में ईमान मिला है, तो तुम्हें अल्लाह पाक का एहसान जताना है। तुम्हें अल्लाह पर तुमने एहसान नहीं किया, तो किस बुनियाद पर तुमने सुन्नतें छोड़ी हैं? और एक तो ये कि सुन्नत छोड़कर चलो अगर घर चले गए तो बहुत अच्छा, बाहर खड़े रहकर गीबत कर रहे हो, ये कौन सी सुन्नत आपने इजाद कर दी? क्या खुदा की 2 रकात जो सुन्नत खुदा के वास्ते पढ़ने वाले थे, इससे अफजल है आप खड़े होकर बाहर गीबत करो, खड़े होकर बाहर चुगली करो, खड़े होकर बाहर कुछ और करो? कुछ मत करो आप। नमाज की कबूलियत का दारो मदार है जाहिरी तौर पर, अगर आप ठीक नहीं हैं तो कोई नमाज कबूल नहीं है आपकी। इन्न सलात तन्हा, तन्हा बोले तो ये तन्हा बोले तो ओनली के माने में नहीं है, तानून जबर तन, हा या खड़ा जबर हा, हा या खड़ा जबर हा, ये नहियुन से नहीं, नून हा या नहियुन से नहीं, मतलब रोकती है, मना करती है। बेशक नमाज रोकती है, मना करती है, क्या नहीं करना ये बुरा काम, नहीं करना चुगलखोरी, नहीं करना ये। आप बताइए, अगर आप नमाज पढ़कर बाहर गए और चुगली कर रहे हैं, इसका मतलब नमाज नहीं रोक रही है। क्यों? इसलिए कि नमाज है ही नहीं आपके पास, है ही नहीं आपके पास। होती तो रोकती ना। तो आप बताइए, जब बुराई से नहीं बच रहे हैं, नमाज नहीं है आपके पास, क्या कह रहे थे आप? 70 हज कर लिए, 75 उम्रा कर लिए, 1 लाख दिन से नमाज पढ़ रहे हैं, इतने वजीफा कर रहे हैं और गीबत कर रहे हो। एहसास हुआ कुरान का कॉन्सेप्ट है, बेशक नमाज
تمہیں ظاہری برائی سے بھی روکتی ہے اور شرعی منکرات سے بھی روکتی ہے. شریعت نے جن چیزوں سے آپ کو روکا ہے ان چیزوں سے اگر آپ بچ رہے ہیں تو سمجھیے آپ کی نماز قبول ہے. نہیں بچ رہے ہیں تو نماز قبول نہیں. اب آج کے بعد سے نہیں بولیے گا میں برابر نماز پڑھتا ہوں, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر برابر برائی سے بچ رہے ہیں تو آٹومیٹک ہم خود قائل ہو جائیں گے, مائل ہو جائیں گے. بولنے کی ضرورت نہیں ہے, قائل بھی ہو جائیں گے, مائل بھی ہو جائیں گے. آپ یاد رکھیے نماز وہ اہمیت رکھتی ہے, نماز وہ اعلیٰ پہلو رکھتی ہے جس میں انسان کو انسانیت کا پاٹھشالہ سکھاتی ہے, انسان کو انسان بنا دیتی ہے. جس انسان کو نماز کے باہر تکلیف موجود ہو وہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. آج سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے لیکن نماز کے پارٹس کو جب اس نے تحقیق کی دنیا میں لایا تو آج کہنے پر مجبور ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنے والا 1 گھنٹہ جم کرنے سے بہتر ہے. 1 گھنٹہ جم کرنے سے بہتر ہے. آج ہمارے بچے 10 بجے تک اٹھ کر کے 2000 روپیہ جم کر دے کر کے جم کرنے جا رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ فٹ رہیں گے. کچھ نہیں رہو گے آپ. فٹ اینڈ فائن رہنا ہے تو نماز پڑھو, فٹ اینڈ فائن رہنا ہے تو نماز پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ نماز تمہیں برائیوں سے ظاہری طور پر بھی روکے گی اور باطنی طور پر بھی روکے گی. اور جب ان چیزوں سے بچ جاؤ گے تو فٹ اینڈ فائن اب نہیں تو کیا. یہ ہے اصل نماز کا کانسیپٹ. مت چھوڑو سنتیں, مت چھوڑو نوافل, اس لیے کہ سنت غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھی جاتی, نفل غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھی جاتی. ایسا نہیں ہے کہ فرض صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, سنت بھی نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاۃ الظہر سنت رسول اللہ تعالی. تو للہ تعالی پڑھ رہے ہیں نا, اللہ کے واسطے پڑھ رہے ہیں نا. نماز اللہ کے واسطے ہے اور ہر نماز جب اللہ کے واسطے ہے تو ہر عبادت کرو نا اللہ کے واسطے. مجھے ان پر زیادہ ترس آتا ہے, تکلیف تو نہیں, ترس آتا ہے جو 11ویں 12ویں فاتحہ نظر نیاز کے حوالے سے بڑے ایکٹیو رہتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کے لیے ہے اور سنت ترک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, نفل ترک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہے. خالص اللہ کی عبادت چھوڑنے والے یہ ظاہری طور پر جو رضا ہے, خوشنودی ہے, محبت کا عنوان ہے, اس میں ایکٹیو ہے, اسی لیے انہیں بھی برائیوں سے نہیں رکا جا رہا. اس لیے مسلمانوں اپنا اس عنوان سے آج سے جائزہ لینا کہ اگر تم رک رہے ہو برائی سے, بیوی پر ظلم نہیں کر رہے ہو, سمجھ جاؤ کہ نماز قبول ہو رہی ہے. بیٹیوں کی محبت تمہارے دل میں ہے, سمجھ جاؤ کہ نماز قبول ہو رہی ہے. جہیز وغیرہ کی لعنت سے بچے ہوئے, سمجھ جاؤ کہ نماز قبول ہو رہی ہے. غیبت چغلخوری رشوت سے اگر بچائے ہوئے ہو اپنی تجارت کو, سمجھ جاؤ کہ نماز قبول ہو رہی ہے. بہو کی توہین نہیں کر رہے ہو, سمجھ جاؤ کہ نماز قبول ہو رہی ہے. یاد رکھنا اگر یہ سب میں ملوث ہو مت پڑھو نماز, کیونکہ جو نماز قبول نہیں وہ نماز تمہارے خلاف آئے گی. یہ بھی دھیان رکھیے گا, بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں میں. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, یعنی جو آپ کرو گے نا اگر اچھی چیز ہے وہ تو آپ کو مفید بنے گی, آپ کے لیے فائدہ دینے والی بنے گی, اور اگر وہی چیز غلط ہے تو پھر آپ کے اوپر وبال بن جائے گی. دیکھا آپ نے, یعنی کیا سمجھے آپ 70 سال سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن غیبت چغلخوری دیگر تمام وہ قبائح وہ حرکت مذمومہ سے آپ باز نہیں ہے تو 70 سال کی نماز آپ کے خلاف آ کر گواہی دے گی. یہ تو یہ ایسی سوچ ہوئی نا, ارے نہیں پڑھتے تو اچھا تھا. اس لیے میں کلیئر بول رہا ہوں, مت چھوڑو سنتیں. اور یاد رکھیے گا فرض بھی یہ کوالٹی یہ اسلامی ایک شریعت محمدی کی ہے, لیکن نماز من حیث نماز مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے مسکرا دیا آپ کے عمل پر, خدا کی قسم پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کی تحریر کو نہیں دیکھتا, مصطفیٰ کی آنکھوں کو دیکھ کر کہتا ہے لے جاؤ. کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے, خوشنودی کے لیے, قرۃ عینی فی الصلاۃ کے لیے, یہ نہیں فرمایا قرۃ عینی فی صلاۃ المفروضہ, قرۃ عینی فی الصلاۃ عمومی طور پر فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, فرض میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مسلمانوں اس کو اہمیت دو اور اس اہمیت کا احساس لاؤ.
اور اگر آپ نے آج سے پہلے غیبت و چغلخوری جتنی بھی کر دی ہے وہ آپ کے اندر سمجھ میں آ رہا ہوگا گئی ہماری نماز. میں خود سمجھ رہا ہوں کسی دن کچھ گڑبڑی ہو گئی تو سمجھے کہ آج کی نماز قبول نہیں ہوئی. کبھی جھگڑے کر لیے, کبھی چگلی ہو گئی, کبھی ڈانٹ ٹپٹ ہو گئی, سمجھے کہ آج کی فجر کی نماز قبول نہیں ہوئی. یہ آپ کو نسخہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے, میں نے نہیں دیا. یہ یقین کر لیجئے کہ اگر آپ سے کوئی خلاف شرع کام صادر ہوئے ہیں, کوئی خلاف شرع کام صادر ہوئے ہیں اور آپ نماز پڑھ کے گئے ہیں تو آپ دنیاوی طور پر بالکل مہذب گنہگار ہیں, مہذب گنہگار. رشوت لینا آج سے دم بند کرو. یہ کوئی فارمیلٹی کا جملہ نہیں ہے. جہیز کی بات, لعنتوں سے اپنے آپ کو بری کرو. کوئی فارمیلٹی کی بات نہیں ہے. یہ خدا کی وہ بات ہے جو نماز کی قبولیت کا دار و مدار رکھتی ہے. اگر نماز پڑھتے ہو تو تم سمدھی گھر جا کر کے بات کریں, ہاں 50 لاکھ دے دیے تو آپ ہی کی بیٹی نہ خوش رہتی, اور پھر مفتی صاحب سے دعا کرا رہے ہیں اے اللہ فاطمہ اور علی کی طرح ان جوڑے کو سلامت رکھنا. وہ حضرت فاطمہ الزہرا عورت کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے چل, حضرت علی کہہ رہے اسد اللہ. میں رہ گیا تھا رشوت خوری اور سود خوری کے جہیز کی لعنتوں سے بھرپور شادی کے لیے میرا وسیلہ لیا تو نے, میرا وسیلہ لیا تو نے. وہ مصطفیٰ جنہوں نے مجھے پالا, جب فاطمہ الزہرا کو میں نے نکاح میں دیا تو کہا علی میں نے پالا ضرور ہے لیکن محنت کر کے فاطمہ کی مہر ادا کرو, محنت کر کے فاطمہ کی مہر ادا کرو. کچھ سمجھے جملہ؟ نبی نے پالا ہے علی کو, چاہتے تو باپ بن کر کے دے سکتے تھے, فاطمہ بیٹی ہے ادا کر سکتے تھے. رسپونسبل بناؤ بیٹوں کو, ذمہ دار بناؤ بیٹوں کو, مت اس لیے بیٹوں کو بڑا کرو کہ ہم نے MBBS کرایا ہے, وہ پیسہ نہیں ہونا تو کیسا ہونا. باپ نہیں ہو تم, جلاد ہو تم, جلاد. شرعی باپ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتا ہو, کہتا ہو میرے بیٹے تم ہمیشہ میرے بیٹے رہو گے, بس شریعت کا دامن تھامے رہنا. میں نے تجھے جو کچھ پڑھایا ہے یہ دنیاوی تعلیم ہے, سب سے بڑی پاٹھشالہ یہ پڑھایا ہے توحید و رسالت کا دامن نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, شریعت کو نہ چھوڑنا, یہ سب سے بڑی بات ہے. اور بیٹیوں کو بھی یہی کہو 10 تولہ سونا لے جاؤ گی بیٹی, آج کوئی اگر بیمار پڑ گیا اس کو رکھنا پڑے گا جا کر کے لاکر میں بینک کے, ختم ہو سکتا ہے, لیکن تمہاری نماز, تمہاری عبادت, تمہارا ایمان, تمہارا ادب یہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اس لیے یہی گزارش کروں گی کہ تم نماز نہ چھوڑنا, یہ سب سے بڑا جہیز ہے. کرو گے ایسا؟ نہیں کرو گے آپ ایسا. 2 لاکھ 5 لاکھوں کے مطلب یہ کہ فینشن ہال, مجھے تو ٹینشن ہونے لگتا ہے. فینشن ہال, میں نہیں کہتا کہ آپ کے پاس پیسے مصطفیٰ کے پاس نہیں ہے, اشارہ کر دیتے تو کہتے عائشہ پہاڑ سونا بن جائے میرے پیچھے پیچھے چلیں. تم ایک شادی میں لاکھوں خرچ کر رہے, حضور 11 شادی کرے مگر تمہارے ایک شادی کے 0% کے برابر بھی نہیں. کیا غلط کرے؟ معاذ اللہ. پھر کیسے بلیور ہو سکتے آپ؟ بلیور ہو تو مصطفیٰ کو آئیڈیل بناؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسوہ نہیں ہے, حسنہ ہے. بیسٹ آئیڈیالوجی, بیسٹ آئیڈیل محمد الرسول اللہ کی زندگی ہے. بیسٹ آئیڈیل اسی وقت ہے جب ہر شعبہ حیات میں مصطفیٰ کو فالو کرو گے. اس لیے سنو, آج کا جو ایک نسخہ قرآن اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے دیا ہے, نماز پڑھو, آپ غیبت مت کرو کسی کی, نماز پڑھو اس بات کے احساس کے ساتھ کہ اگر باہر جاؤ تو آپ کے چہرے پر ایسے مسکران ہو کہ خدا کی قسم دیکھنے والے بچے بھی آپ کو سلام کریں. بڑی محبت سے آپ پیش آؤ, گھر جاؤ, کوئی رہے یا نہ, انتظار نہ کرو کہ بیوی ہے تو میں حاکم ہوں انہوں سلام کرنا. نہیں, سلام بولے تو اللہ کی طرف سے سلامتی, رحمت, برکات. بیوی اچھی رہی تو تم اچھے رہتے. واہ, سلام کرو جا کر کے بیوی کو, اے اللہ میری بیوی کو سلامت رکھ, میری بیوی پر رحمت نازل فرما, میری بیوی پر برکت. ادھر سے جواب اگر آ گیا دونوں سلامت اور رحمت اور برکت میں تو سبحان اللہ, بیٹی بھی نماز پڑھتی ہوئی نظر آئے گی, بیٹے بھی نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اگر آپ کھاتے ہوئے سلام کہہ کے نہیں کرے, ہو گیا. سلام کوئی ڈیوٹی ہے, سلام کوئی سرٹیفکیٹ ہے, سلام خدا کی طرف سے رحمت ہے, سلام خدا کی طرف سے برکت ہے. اس لیے اس کو رواج دو, آپ زبانوں میں مٹھاس لاؤ, اداؤں میں مٹھاس لاؤ,
اپنے عمل کو مت گنواؤ، تمہارا ضمیر خود اعلان کرے گا کہ اے انسان تو پرفیکٹ ہو چکا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو ضمیر آپ کا خود گواہی دے۔ یہ احتساب کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھو گے تو الحمدللہ قبلیت نماز جمعہ کی بھی سنت ادا کرو، بعد کی بھی سنت ادا کرو، اور زیادہ سے زیادہ سب سے بیسٹ جگہ مسجد ہے گزارنے کی کوشش کرو بھائیو۔ باہر گزارو گے موت کے فرشتے آ گئے، حشر میں ویسے ہی اٹھو گے، یہاں گزارو گے موت کے فرشتے آ گئے، حشر میں ایسے ہی اٹھو گے الحمدللہ۔ ماں کے قدم میں رہو، زیادہ سے زیادہ ٹائم دو، موبائل کو ٹائم مت دو۔ نبی فرماتے ہیں جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ کیا نہیں چاہتے جنت جانا؟ اور جنت جب جانا چاہتے ہو تو ماں کے قدم میں رہ کر کے رہو۔ کیا بات ہے، ماں کے قدم میں جنت ہے، ماں کی خدمت کرو۔ نہیں ہے ماں تو قبر میں جاؤ، نہیں ہے احساس تو گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر احساس کرو، انشاءاللہ تمہیں یہ ایکٹیویٹی تمہیں کام آئے گی۔ دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، مولا ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت